وہ ذوالعلا ہے، یہ مصطفیٰ ہے کریم، وہ بھی کریم یہ بھی وہ ذوالعلا ہے، یہ مصطفیٰ ہے کریم، وہ بھی کریم یہ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمایا، تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ ویسے سب سے پہلے میں تھوڑی سی تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ جس مسجد میں خطاب کر کے آ رہا ہوں وہاں کی گھڑی تھوڑا غلط تھی تو اس کے حساب سے جب میں باہر نکل کر اپنے فون میں ٹائم دیکھا تو وہ ٹائم آگے بڑھ چکا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ غصہ اور بردباری، غصہ اور بردباری، اس عنوان سے انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک بات ہم کوشش کرتے ہیں کہ مکمل طریقے سے سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو تخلیق فرمایا ہے، جس میں انسانی میں جیسے ہاتھ، پیر، خون، پٹھے، آنکھ، ناک، یہ سارے چیزیں جسم کے اندر عطا کیا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے صفات دل و دماغ کو بھی دیا ہے۔ دل جو ہوتا ہے، دل اور دماغ، ان کو غصہ آتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، یہ ناراض ہوتے ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں، یہ بغض اٹھا کے رکھتے ہیں، یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، یہ کسی کے لیے روتے ہیں، کسی تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں۔ یہ یعنی جو صفات جو احوال جسم کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اسی طرح احوال دل کے اوپر بھی طاری ہوتے ہیں، دل پر بھی طاری ہوتے ہیں، اور جو احوال اور کیفیتیں، جو حالات دل کے اوپر طاری ہوتے ہیں، دل پر جو احوال طے ہوتے ہیں، ان بہت سارے اثرات جسم پر نظر آتے ہیں۔ غصہ دل میں آتا، ناراضگی دل میں آتی ہے، محبت دل میں آتی ہے، اس کا اثر انسان کے جسم پر نظر آتا ہے، اس کی کیفیات، اس کا چہرہ، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا حرکت کرنا، یہ سارے چیزیں جسم پر ظاہر کرتی ہیں، جبکہ وہ اصل شروع ہوتی ہے دل و دماغ سے، دل و دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ من جملہ انسان کے تخلیق کے انسان کو غصہ آنا بھی ایک اس کے اندر مخلوق ہے، ایک وصف ہے جو اللہ اس کے اندر پیدا کر کے رکھا ہو۔ جیسے باقی چیزیں دیا ویسا غصہ بھی دیا اللہ تبارک و تعالی۔ غصہ انسان کی طبیعت میں، اس کے نیچر میں، اس کی تخلیق میں شامل ہے۔ غصہ آنا انسان کے نیچر میں شامل ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا ہو جسے غصہ آتا ہی نہیں تو سمجھو کہ اس کے اندر کچھ نقص اور کمی ہے۔ جیسا ہوتا نا کہ یعنی انسان تو مکمل ہے پر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بولیں گے کمی ہے، سنتا نہیں، بہرا ہے، گنگا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، تو انسان تو ہے پر کمی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کے اندر غصہ ہے ہی نہیں تو وہ کمی ہے، کمزوری ہے۔ غصہ انسان کی تخلیق میں شامل ہے، پر غصے کا رزلٹ اور غصے کے فوائد، کیونکہ کوئی چیز بیکار تو نہیں ہوتی، غصے کے فوائد، غصے کے نقصانات اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ غصہ آتا کیوں ہے، تو سیدھی سی بات ہے، ایک اس کا بالکل اوپری معنی دیتے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے جو آسان سمجھ میں آ جائے، پھر اس کا تھوڑا سا سائنسی نقطہ نظر بتاتے ہیں۔ اوپری بات یہ ہے اور آسان سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ہوتا یہ انسان کچھ چاہتا ہے، اس کی ایک چاہت ہوتی ہے، کسی چیز کو چاہتا ہے، کوئی فیصلے کو چاہتا ہے،
کچھ پانا چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی کچھ اپنی مرضی اور چاہت ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی مرضی اور چاہت کے خلاف جب بات پڑتی ہے تب اس کو غصہ آتا ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا اور سامنے والا وہ کام کر دیا، اب غصہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ میں پروگرام ایسا چاہ رہا تھا، وہ پروگرام ایسا ڈیزائن کر دیا، غصہ آ گیا۔ میں اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا، غصہ آ گیا۔ بہرحال جہاں پر انسان کی اپنی مرضی ٹوٹتی ہے، میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کو چاہتا ہوں، اپنے دوست سے بہت محبت کرتا ہوں، کوئی میرے دوست کو مارا تو یہ میری چاہت تھی، یہ اس کو ڈیمیج کیا، مجھے غصہ آ جائے گا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو میری چاہت ہوتی ہے اس میں جب کوئی فرق ڈالتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے، تب انسان کی چاہت ٹوٹتی ہے، غصہ آتا ہے۔ یہ ظاہری سبب کسی بھی معاملے میں لے لیجئے، اب دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں لے لیجئے، انسان کی چاہت جہاں پر ہم جو چاہ رہے ہیں اگر وہی ہو تو غصہ تو نہیں آنا ہے۔ ہم اگر جو چاہتے ہیں وہی اگر ہو تو غصہ نہیں آتا، خوشی ہوتی، اور ہم جو چاہ رہے ہیں اس کے برخلاف ہو جائے تو غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری چیز ہے۔ اور باطنی سبب اس کا کیا ہوتا ہے، یعنی فزیکلی جسم کے اندر اس کا کیا ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں اس کی تحقیق لکھے ہیں، کافی زمانہ پہلے پڑھا تھا، ابھی ذہن میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ ایک مشین ہے جو انسان کے خون کو سرکولیٹ کرتی ہے۔ اس کا کام ہے خون کے سرکولیشن رکنا نہیں، سرکولیٹ ہوتے رہنا، وہ پمپنگ کرتے رہتے، ایک پمپ کے مانند ہوتا ہے۔ جب انسان کو ناراضگی ہوتی ہے تو اس کا سرکولیشن فاسٹ ہو جاتا ہے، اس کی حرکت، اس کی بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے اور تیزی میں آ جاتا ہے، اور اس تیزی کی وجہ سے خون کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نارمل ہٹ ہونا چاہیے خون کی، جو نارمل ٹمپریچر اور نارمل گرمی ہونا چاہیے، وہ گرمی سے زیادہ اس کے اندر گرمی ہو جاتی ہے۔ جب اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور خون کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوا ہوتی ہے، خون کے اندر ہمارے ہوا بھی ہوتی ہے، آکسیجن ہوتا اور جو بھی ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے، اور جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو نیچے کو بیٹھتی ہے، نیچے کو بیٹھتی ہے۔ آپ کسی بلون کے اندر گرم ہوا بھر دیجئے، وہ اوپر اڑنے لگے گا، آہستہ آہستہ اوپر جائے گا۔ جب ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کے اندر کی ہوا، تو وہ خود بخود نیچے آنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اتنا تو سارے جانتے ہیں۔ جب ہوا میں گرمی آتی ہے تو وہ اوپر کو اٹھتے، تو ہوتا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر، خون جو گھومتے رہتا ہے، سارے کے سارے خون میں جب ایک گرمی جیسی آ جاتی ہے تو اس کے اندر کی ہوا اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے، اوپر کی طرف۔ اور انسان جو ہے وہ ایک بیلنس ہے، اس کے اندر خون کا ایک بیلنس ہوتا ہے، بھئی یہ پیر میں ایک بڑی رکھ جاتی ہے، یہ پیر میں ایک رکھ جاتی ہے، ہاتھوں میں رگے جاتی ہے، ذہن میں رکھ جاتی ہے، تو ایک بیلنس ہوتا ہے خون کا۔ وہ خون میں کہ ہر طرف کے خون کے اندر کی ہوا جب اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہوتی ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ جا کر انسان کے دماغ کو پریشر کرتی ہے، اس کو پریس کرتی ہے، اس کو دباتی ہے، اور انسان کا دماغ جو ہے وہ پریس ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ پریس ہونے کی وجہ سے پھر انسان کا دماغ نارمل جیسا ورک کرتا ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ جو اس کا نارمل ورکنگ ہوتی ہے، جو روٹین ورک اس کا ہوتا ہے، جب دماغ پریشر میں آتا ہے تو اس کا نارمل اور روٹین ورک سے وہ ہٹ جاتا ہے اور الگ انداز میں کام کرنا شروع ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر جب انسان عام ٹائم پر جب بیٹھ کر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو پلان کرتا ہے کہ نہیں ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اس کی۔ جی، جب بات کرتا ہے تو بات سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ کس کو کیا لفظ بولنا ہے، کتنی آواز کے کیا لیول ہونا چاہیے، جی الفاظ کیسے ہونا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کتنا رکنا چاہیے۔ نارمل ٹائم میں انسان بولتے وقت سوچتا ہے، پلان کرتے وقت سوچتا ہے، اور فیصلہ لیتے وقت سوچتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، ہاتھ پیر سے کچھ کرتا ہے تو سوچتا ہے۔ لیکن جب پریشر کی وجہ سے اور جب ہوا کے دباؤ کی وجہ سے دماغ کا کنٹرول اور دماغ کا کام روٹین پر نہیں ہوتا، نارمل نہیں ہوتا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ اس وقت جب انسان پریشر میں، غصے کے پریشر میں جب بات کرتا ہے تو لفظ غلط نکلتا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ پھر کس کو کیا لفظ کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، اس میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، کیا کہنا ہے اس میں کنٹرول چھوڑ دیتا ہے، پلان کرتا ہے، پلان غلط ہوتا ہے، کام کرتا ہے تو کام غلط ہوتا ہے۔ غصے کے مارے میں اٹھا کر موبائل پٹک دیا اور توڑ دیا، کیا اچھا کام کر دیا؟
10,000 روپے کا اپنا موبائل اٹھا کر توڑ دیا. ٹھیک ہے, یہی ہوتا نا غصے کے اندر. ہاتھ میں گلاس تھا, اٹھایا اور پھینک کے توڑ دیا. تو کیا کیا؟ کام ہی کیا, مگر کون سا کام کیا؟ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچایا. فیصلہ کرے گا, فیصلہ غلط ہوگا. بات بولے گا تو بات غلط نکلے گی. کام کرے گا, کام غلط ہوگا. جو کرتا ہے غصے کی حالت میں وہ غلط ہی ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دماغ جو آپ کی لائف کو پلان کرتا ہے وہ دماغ ہی آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے, نارمل نہیں رہتا ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو ملتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم کام کرو, لوگوں کو پڑھاؤ. حدیث طویل ہے, وہ اوپر سے آ رہی ہے. لوگوں کو تعلیم دو, بچوں کو سکھاؤ. آپ دیکھیے نا کہ خاص طور پر بچوں کا اور تعلیم دینے کا مسئلہ آیا وہاں پر اس حدیث شریف میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی میرا آپ کا معاملہ ہے کہ کوئی پسند آئے تو اس سے ملتے ہیں, کوئی نہیں پسند آتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پر ایک ٹیچر ہوتا ہے, ایک پڑھانے والا استاد ہوتا ہے, اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو 30-35 بچوں کو لے کے بیٹھنا ہی ہے. پسند آئے بچے تو بھی لے کے بیٹھنا ہے, نہیں پسند آئے تو بھی لے کے بیٹھنا ہے. اس میں ایک بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور ایک بچہ کیا ہوتا ہے, بدھو ہوتا ہے. ایک بدمعاش ہوتا ہے, ایک شریر ہوتا ہے, ایک بات سننے والا ہوتا ہے, ایک بات نہیں سننے والا. ہر ٹائپ کا بچہ ہوتا ہے اور ان کو لے کر بیٹھنا بھی ہے, ان کو پڑھانا بھی ہے. وہ بات نہ سنے تو بھی پڑھانا ہے, بدھو ہے تب بھی پڑھانا ہے. جی تو ہوتا یہ کہ استاد کو غصہ آ جاتا ہے. اور ساری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملے میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے. اور غصہ جب بہت آ جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں یہ بات کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ, اگر تجھے غصہ آ گئے, غصہ آ جائے, فَاسْكُتْ, تو تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو وہ ٹائم خاموش بیٹھ جا. ہاتھ پیر سے کچھ نہیں کرنا ہے, زبان سے کچھ نہیں کرنا ہے, پروگرام کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے, صرف ایک کام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَإِذَا غَضِبْتَ, مطلق فرمائے, یہ غصہ وہ غصہ نہیں فرمائے. وَإِذَا غَضِبْتَ, اگر تجھے غصہ آ جائے, فَاسْكُتْ, تو خاموش بیٹھ جا. پھر اس کے بعد فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ, اور اگر اور زیادہ غصہ آ جائے. ایسا ہوتا نا, ایسا ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر. ہم آئے دن اس بات کو جھیلتے رہتے کہ بھئی کوئی آدمی تکلیف دیا تو برداشت کرتے, بولے برداشت کرنا. پھر اس کے بعد 1 2 3 4 مرتبہ ہو جاتا, اس کے بعد کہتے اب تو اوور ہو گیا, اب تو بس برداشت سے باہر ہو گیا, اب تو انہوں نے حد پار کر دی ہے, اب تو برداشت نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ, اگر تجھے غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ. وَإِذَا غَضِبْتَ, اور اگر اور زیادہ غصہ آ جائے, فَاسْكُتْ, حضور فرمائے تو خاموش بیٹھ جا. پھر اس کے تیسری مرتبہ فرماتے وَإِذَا غَضِبْتَ, اور اب معاملہ ایسا ہے کہ اتنا غصہ آ گیا کہ سارے حدیں پار ہو گئی, اب برداشت سے باہر ہو گیا, اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اب آر پار تو کرنا ہی ہے, ایسا غصہ آ جائے تو تب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاسْكُتْ, تو خاموش بیٹھ جا. غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ جا, اور غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ جا, اور بہت بھی بہت کنٹرول سے باہر غصہ آ جائے تو خاموش بیٹھ جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. وجہ کیا ہے؟ وجہ کلیئر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو جو آگے کرنا ہے سو کرنا ہے, پر غصے کی حالت میں جو کہیں گے, جو سنیں گے, جو بولیں گے, جو سمجھیں گے, جو پلان کریں گے, جو فیصلہ کریں گے, جو بھی کرنا ہے سو اس کا رزلٹ غلط ہی نکلنا ہے. کیونکہ دماغی نارمل نہیں ہوتا, غصے کی حالت میں نارمل نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب انسان کے فزیکلی آپ دیکھیے, غصے میں اگر انسان بیٹھا ہوا ہو, زیادہ غصہ ہے تو وہ اٹھ کے ٹھہر جاتا ہے, غصے کے مارے میں اٹھ جاتا ہے آدمی. جی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, اور پھر آپ سائیکولوجی سے تعلق رکھنے والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, نفسیات کے ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں, ان سے آپ مشورہ کریں, وہ بولتے ہیں غصہ آئے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ, آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ. کیونکہ یہ اٹھ جانا, خون کا بہت تیز گرم ہو جانا اور انسان کا جذباتی ہونا اور دماغ کا کنٹرول میں نہیں ہونے پر دلالت کرتا ہے, دلالت نہیں کنٹرول ہونے پر دلالت کرتا ہے. آپ بیٹھے کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جاؤ اور ٹھنڈا گلاس پانی پیو. بہت غصہ آ رہا نا, ایک ٹھنڈا گلاس پانی منگاؤ اور ایک گلاس پانی پی لے کے خاموش بیٹھ جاؤ, بات ہی نہیں, بالکل ایک لفظ زبان سے نہیں بولنا. تو جب جا کر وہ خون کا جو گرمی ہوتی ہے وہ کنٹرول میں آتی ہے, پھر آکسیجن اور ہوا جو ہوتی ہے وہ اپنے لیول پر آتی ہے, دماغ برابر کام کرتا ہے. اس کے بعد سوچتے ہیں کہ بھئی موبائل تو توڑنا نہیں ہے, اس میں تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. اپنا گلاس توڑنا اور پھینک دینا اور پیپر پھاڑ دینا اور کسی کو گالی دے دینا, کسی کو تھپڑ مار دینے میں تو اپنا فائدہ تو نہیں ہونے والا ہے. پھر فائدہ کیسا ہوگا وہ غور کرتے ہیں. آئیے اب رزلٹ کیسا نکلتا ہے, رزلٹ کیسا نکلتا ہے.
میں اپنے حالانکہ عمر تو بہت کم ہے لیکن کچھ تجربے زندگی کے اندر ہوئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے. مدرسے میں ہم پڑھاتے تھے، آج تک بھی کبھی کبھی پڑھا لیتے ہیں. تو ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں پر ہوا یوں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استاد، ایک مرتبہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ یہ منظر دیکھ چکا ہوں، آپ لوگ بھی ایسے مناظر غالباً دیکھے ہوں گے کہ ایک استاد ہے، بچہ برابر نہیں پڑھتا، ذہین ہے پر یاد نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، یاد نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، یاد نہیں رکھتا، محنت نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا. وہ سمجھاتے استاد غصے میں آ گیا. پھر وہ چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں چلی تو ایک دم بالکل برہم ہو گیا اور غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کے بولے آج تو تیری ایسی پٹائی ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آج سبق نہیں سنایا، ہر روز سبق یاد رہے گا، ہر روز پورا ہوم ورک ہوگا، آج تو تیری ایسی پٹائی کروں گا کہ زندگی بھر پھر سبق نہیں بھولے گا تو. اور اٹھا کر چھڑی سے دے مارا. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پھر زندگی بھر وہ اسٹوڈنٹ، آج تک کی تاریخ تک وہ اسٹوڈنٹ پھر کبھی مدرسہ ہی نہیں گیا. مارا کے واسطے تھا استاد نے؟ تاکہ سبق چھوٹنا نہیں. اور نتیجہ کیا نکلا؟ پھر سبق ملا ہی نہیں، یہ نتیجہ نکلا. یہی ہے نا، ہوم ورک نہیں کیا تھا، کرنا اس لیے مارا تاکہ ہوم ورک کرے، اور مارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کبھی اس کو ہوم ورک ملا نہ وہ کبھی لکھا. پھر وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ بچہ میں جانتا ہوں اس کو ابھی کر رہا ہے، وہ کسی کارخانے میں مزدوری کر رہا ہے، وہ سارا پڑھنا کرنا سب چھوڑ دیا. بولا قسم سے اب میں مدرسہ ہی نہیں جاؤں گا. پھر کام کس لیے کرے تھے؟ استاد کوئی بدنیتی سے نہیں کیا، وہ طالب علم کا برا نہیں چاہتا تھا، وہ تو اچھا ہی چاہتا تھا، مگر ڈیسیشن غصے کی حالت میں لیا. بولے اس کو تو پیٹ دینا ہے آج، اور رزلٹ یہ نکل گیا. سو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ایک نہیں، زندگی کے اپنے ہر زندگی کے سارے شعبوں میں آپ دیکھیے نا، جامعہ نظامیہ کے دارالفتہ میں آپ جا کے بیٹھیے، ہر روز کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ہر روز، ایک دو دن کی بات نہیں، ہر روز ایک مسئلہ ایسا رہتا کہ میاں بیوی اور سارے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں مول صاحب، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں پر فلاں مسئلے میں شوہر غصے میں 3 طلاق دے دیا. اب وہ بڑا نادم ہے، بڑا افسوس میں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، وہ تو غصے میں نکل گئے الفاظ. اب کیا کریں گے 3 طلاق دے دی، اب کیا کریں گے؟ اب خدا حافظ کہو، اور کیا کر سکتے؟ کچھ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد اب زندگی بھر روتے رہو، بیوی بڑی اچھی تھی، بیوی کہے کہ شوہر بڑا اچھا تھا، وہ روتے رہو اپنے گھروں کے اندر. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. 3 طلاق تو کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ جو بھی لفظ کہنا تھا غصے میں کہہ دیا. غصے میں کہے تو بولنا غلط، اور غصے میں فیصلہ کیے تو فیصلہ غلط، غصے میں کام کیے تو کام غلط. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، غصہ آ جائے تو کچھ بھی مت کرو، بولو بھی مت، سنو بھی مت، کرو بھی مت، کچھ نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، پہلے سو جاؤ، ٹھنڈا پانی پی کے جا کے گھر میں اطمینان سے سو جاؤ، دماغ جگہ پر آئے گا تب پلان کرو کہ کیا کرنا چاہیے. یہ جو غصہ آتا ہے، اب یہ غصہ ضرورت بھی ہے، غصہ ضروری بھی ہے، اور غصے کا فائدہ بھی ہے. آپ بولیں گے غصے کا کیا فائدہ ہے؟ غصہ جو ہوتا ہے انسان کو باعمل بناتا ہے، انسان کو جوش دلاتا ہے. غصہ انسان کو جوش دیتا ہے. وہ کیسے جوش دیتا ہے؟ ایک ہے حق اور ایک ہے باطل، ایک ہے انسان کی چاہت اور ایک ہے انسان کی نفرت. جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اگر وہ کام ہو جائے تو انسان کو غصہ آتا ہے، اور غصے کے نتیجے انسان جوش میں آتا ہے کہ یہ نفرت والے کام کو میں ختم کروں اور اپنے چاہت والے کام کو سامنے لا دوں. اب کسی کو دولت سے محبت ہے تو وہ دولت کے میدان میں غصہ کرتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو. کوئی اپنے اولاد اور بیوی بچوں سے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس معاملے میں اس کو غصہ آتا ہے. کسی کو اپنی ذات سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے غصے میں آتا ہے. کوئی کسی مسئلے میں آتا ہے، کوئی کسی مسئلے میں آتا ہے. کسی کو قرآن کے مسئلے میں غصہ آتا ہے کہ قرآن کا حکم توڑا گیا. کسی کو اللہ کے رسول کے معاملے میں غصہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں کی گئی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں غلط الفاظ کہے گئے، وہاں پر غصہ آتا ہے. یہ غصہ انسان کو عمل کے میدان میں جوش میں لاتا ہے. یہ آنے کے بعد اگر دنیا کی راہ میں اگر غصہ آتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ دل ایمان سے خالی ہو رہا ہے اور دنیا بھر گئی. اور اگر دنیا، اب دیکھیے نا ہم کتنے دعوے کرتے ہیں. اب میلاد شریف سامنے ہے، اب ربیع الاول سامنے، اب دیکھیے آپ
شہر کے طول و عرض میں، نئے شہر سے پرانے شہر تک، حیدرآباد سے سکندرآباد تک، اور پورے ہندوستان کے اندر ہم عشق نبی کے دیوانے اور شمع محمدی کے پروانے اور غوث و خواجہ کے غلام اور عاشقان مصطفیٰ اور فلاں کاروبار کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں، بھائی رشتہ داروں کے معاملے میں اگر غصہ آ جائے تو غصہ یہاں پر رہتا ہے جی، غصہ یہاں پر رہتا اور کر دیتا ہوں، اور جان کی بازی، مال کی بازی، جسم کی بازی سب لگا دینے تیار رہتے ہیں، اور نعرے 1 مہینہ مکمل لگاتے ہیں، سال بھر اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، لوگ اللہ کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، آقا کے خلاف بولتے ہیں، مساجد کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، کتنی حرکت آتی ہے، کتنی ناراضگی ہوتی ہے، اخبار میں پڑھتے ہیں مسجد توڑ دی، ارے کمی نے مسجد توڑ دیے گئے، خلاص ہو گیا۔ اب آپ تول لیں، غصہ نہیں آتا وہاں پر۔ ہاں کوئی کہے کہ آپ کے بھائی پہ کوئی ہاتھ اٹھا دیا، دیکھو اسی وقت کیسے کرنٹ آتا ہے، اور بائک لیا اور تیزی سے بھاگا اسپاٹ پر، اور دیکھ لیں گے کیا ہوتا، دیکھ لیں گے جی، اور فلاں مقام پر مسجد ٹوٹ گئی، ارے ارے کمی نے ایسا کر دیا، کیا کر رہے ہیں ہمارے لیڈر، ہاں کیا کر رہے ہیں مولویاں، کیا کر رہے ہیں، غصہ ہی نہیں آتا وہاں پر۔ دیکھو آپ تولو، یہ غصہ آپ کا ایمان بتائے گا، یہ غصہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کسی اور کا ایمان نہیں بتاتا، غصہ اپنا ایمان تول کے بتاتا ہے، کدھر غصہ آتا ہے، کدھر غصہ آتا ہے۔ تو غصے کا رہنا بڑا اچھی چیز ہے، وہ انسان کی خلقت کا حصہ ہے، پر غصے کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے ایمان اور روحانیت کی ترقی کی علامت ہے۔ جب غصہ آئے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ غصہ آئے، اگر تجھے غصہ آ جائے تو تو کنٹرول کر لے، خاموش ہو جا۔ غصہ آنا نیچر ہے، کنٹرول کرنا روحانیت ہے، کنٹرول کرنا اس کو، اور اسی کو کہتے ہیں بردباری، حلم، انسان کا حلیم ہونا، بردبار ہونا۔ کوئی چیز اس کو تکلیف دینے والی ہو، اس کے مسکراہٹ میں بھی فرق نہیں آتا، ٹینشن ضرور ہوتا، تکلیف ضرور دیتی ہے، مگر وہ فرق نہیں آنے دیتا، اس کو کہتے ہیں بردباری، کنٹرول کر لینا، غصے کو جسم پر آنے نہیں دینا، غصوں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے نہیں دینا، اور غصے کو اپنے ہاتھ پیر کے کنٹرول کو بگاڑنے نہیں دینا، اپنی سوچ کے انداز کو بدلنے نہیں دینا، اس کو کہتے ہیں حلم اور بردباری۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے منع فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بڑی سختی سے منع فرماتے کہ جب غصہ تجھے آ جائے تو اپنے اوپر کنٹرول کر لے، غصے کو ظاہر نہیں کرنا، غصے کو نکلنے نہیں دینا ہے، اس کو روکنا ہے، جہاں پر فرماتے وہاں پر آقا صلی اللہ وہ جو روکنا ہے وہی ہے حلم، وہی ہے بردباری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اب دیکھیے جو آدمی بردبار ہوتا ہے، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور فوری ری ایکشن نہ دینا، کوئی نیگیٹو پہلو سامنے آئے تو فوراً ری ایکشن، بھئی کوئی گالی دیا، گالی کے ساتھ آپ 2 گالی دے دیے جی، کوئی گھور کے دیکھا تو آپ اس کو زیادہ گھور کے دیکھے، یہ جو فوری ری ایکشن ہوتا نا، یہ فوری ری ایکشن نہیں دینا اور رک جانا، رک کر سمجھداری سے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا، جو آدمی بردبار ہو جاتا، یعنی اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحلیم سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، جو آدمی بردبار ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی سردار بن کے جیے گا اور آخرت میں بھی سردار بن کے رہے گا، دنیا کے اندر بھی سردار بن کے رہتا۔ جس کو بار بار غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ اگر سیٹ پر بھی ہو تب بھی سیٹ چلے جاتی ہے، وہ تو سیٹ ملتی ہی نہیں ویسے آدمی کو، کوئی بڑا مانتا نہیں اس کو، اور اگر اس کو بڑا بنا دیا گیا بھی تھا، بار بار غصہ آ جاتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا، نکل دیتا، مار دیتا، رکھ دیتا، گالی دے دیتا، نہیں سنبھلتا جی، چھوڑ دیتا، اور یہ سارے جو 3rd کلاس کے لوگوں میں عام طور پر ہوتا ہے، یہ معاملات اگر ہوتے ہیں تو پھر سرداریت دنیا کے اندر بھی چھن جاتی ہے، آخرت میں بھی نہیں ملنے والی۔ الحلیم سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، حلیم جو ہوتا بردبار، وہ دنیا میں بھی سردار بن کر جیے گا اور آخرت میں بھی سردار اور لیڈر اور بڑا بن کر جیے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ازین الحلم، ہم کرتے نا آئینے میں دیکھ کر، آج جمعہ ہے ماشاءاللہ، میں بھی آئینہ وینا دیکھ کر نکلا، بھی صحیح ہوں، بہت دیر ہو گیا آئینہ دیکھ کر، آپ حضرات بھی آئینہ وینا دیکھ کر ہی نکلے ہوں گے آج، پانی وانی نہا کر۔ ویسے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، پہلے خواتین جتنا ٹائم گزارتے تھے، آج کل نوجوانوں کو بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے آئینے کے سامنے، بال سٹ ہونا ہے، سوٹ ووٹ سٹ ہونا ہے، اور وہ سارا بہت کچھ سٹ ہونا رہتا ہے، وہ کیا تذکرہ کریں اس کا جی، کتنا ہم سج دھج کے نکلتے ہیں، جیسا جسم سجتا ہے نا، جسم سجتا ہے،
جسم خوبصورت ہوتا ہے، چہرہ اچھا لگتا ہے، بال اچھے بنتے ہیں، گاڑی اچھی بنتی ہے، پھر کپڑوں میں بھی اسٹائلش کپڑے ہوتے ہیں، سجتا ہے انسان تاکہ اچھا لگے، اچھی چیز ہے۔ اگر لباس کے اندر چھچوراپن نہ آئے اور وہ اس طرح سے کرے تو پھر وہ اچھا کام ہے۔ زینت اختیار کرنا، اچھی ڈریسنگ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ازین الحلم، یہ جس طرح سے جسم کی سجاوٹ ہوتی ہے نا، ویسے ایک انسان کی روحانیت کی سجاوٹ ہوتی ہے، اس کی روح کی سجاوٹ ہوتی ہے، اس کی باطن کی سجاوٹ ہوتی ہے، اس کے اخلاق، ایمان اور کیریکٹر کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بردباری اور حلم یعنی غصے پر کنٹرول کرنا کیا خوبصورت سجاوٹ ہے۔ حضور کا یہ فرما ازین الحلم، کتنا خوبصورت ہے یہ بردباری، کتنا بہترین سجاوٹ ہے۔ جب انسان اپنے اندر بردباری لا لیتا ہے تو اس کی روح بڑی اسمارٹ لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی ہینڈسم لگتی ہے، بڑی سمجھدار لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے کہ روح کے تزین اور روح کی خوبصورتی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، خالی آئینہ دیکھ کر جی خالی بصارت سے دیکھتے۔ بصیرت سے اگر دیکھو، دیکھیے سر کی آنکھ سے بھی اچھے لگنا چاہیے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کی آنکھ سے اچھے نہ لگے۔ اگر دل کی آنکھ سے کسی کو اچھا دکھنا ہے اور کسی کو اچھا دیکھنا ہے تو ما ازین الحلم، سب سے بہترین سجاوٹ غصے کو کنٹرول کرنا۔ بہت خوبصورت لگتا ہے انسان روحانی دنیا میں، پھر بزرگوں کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے، اولیاء اس کی عزت کرتے، اللہ والے اس کا لحاظ کرتے، بولتے کیا خوبصورت آدمی، کیا اچھا آدمی، روح اچھی ہوتی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما اضیف شیء الی شیء افضل من حلم الی علم، کوئی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملایا جائے تو ان میں سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ کسی علم والے کے ساتھ حلم ملا دیا جائے، علم ہو ساتھ میں حلم ہو۔ آپ دیکھیں جو بڑے سٹیٹس پہ پہنچتے ہیں غصہ زیادہ آتا، جاہل ہے تم کو نہیں معلوم، بڑا غصہ آ گیا، کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے، تم کو تجربہ نہیں ہے، بات خاموش بیٹھو، تجربہ نہیں ہے خاموش بیٹھو، علم نہیں ہے خاموش بیٹھو، بچپنا ہے خاموش بیٹھو۔ بڑوں کو جو بڑا ہو جاتا ہے رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اس کو غصہ آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم کے ساتھ اور تجربہ اور حکمت اور سمجھداری جو تمہارے اندر ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی سب سے اچھی چیز اگر ملائی جا سکتی ہے تو پھر وہ غصے کو پینے والا مزاج یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ حلم یہ ملا دو، علم میں حلم ملا دو، یہ عین سے علم ہے، وہ ہے سے علم ہے، علم میں حلم ملا دو، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ میں نوجوانوں کے لیے بول رہا ہوں، یہ معاملہ بڑوں کے ساتھ نہیں، ویسے تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ میری تقریر کبھی میں بزرگوں کے لیے کر رہا نہیں ہوں، میں نہیں کرتا بڑوں کے لیے تقریر، وہ ان کی سرپرستی ہے، ان کی دعائیں ہیں، وہ میں بول لیتا ہوں کچھ تھوڑا بہت۔ جی میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آج کے معاشرے کے اندر ہماری جو سوچ ہے، میرے اور آپ کے ہم نوجوانوں کی جو سوچ ہے، وہ کسی کو اگر غصہ آئے اور خاموش بیٹھ گئے تو مطلب وہ کمزور ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ارے سامنے والا گھر کے دیکھا اور ہم جواب ہی نہیں دیے، سامنے والا بڑی بات کر دیا اور ہم تو ارے بھائی وہ تو ڈرپوک بن کے دکھے، ارے ہم تو بزدل دکھے، ہم تو کیا ہمارے ہاتھوں میں چڑیاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں مار سکتے کیا؟ میں دیکھ لیتا ہوں، میں مار۔ بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ ہے کہ کوئی ایک گالی دے تو اس کو 4 گالی دے دو، کوئی گھور کے دیکھا تو اس کو زیادہ گھور کے دے دو، جی کسی کو تھپڑ مار دو، کسی کو سر پھوڑ دو اور مار دو، جی۔ اور اتنی یعنی اخلاقی گراوٹ ہو گئی، گاڑی اگر سب کی طرح سلیقے سے پارک کریں تو پھر وہ تو ذلت کی بات ہو گئی۔ اب گاڑی سب ایسے ٹھہرائیں گے تو میں ایسی آڑی گاڑی ماروں گا، آدھی گلی پیک کر کے گاڑی ٹھہرا دے کے ایسا سکون سے چبوترے پر بیٹھ جاؤں گا، جی۔ اور یہ بڑا کوئی اگر پوچھے تو پھر اس کو رکھ دوں گا اور اس کو ارے ترے بول دوں گا اور یہ کر دوں گا۔ یہ کیا علامت ہے؟ یہ بہادری ہے۔ واہ کیا بہادری، سبحان اللہ، مار دیا، ٹھوک دیا، گالی دے دیا، ستا دیا، تنگ کر دیا، اور بڑا بہادر ہے اور کوئی نہیں پوچھ سک رہا۔ خدا کی قسم اس میں رتی برابر عزت نہیں، اس میں رتی برابر عزت نہیں۔ گاڑی غلط پارک کرنا، لوگوں کو بڑے بڑے بات بولنا، تیز بات کرنا، ایک سن کر 4 بولنا، جی 10 مارنا، بڑی گینگ بتانا، اس میں عزت نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے۔ یہ انسان درجے جانور میں جب آتا ہے تب یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اور اے انسان تو جانور، انسان کے اندر حیوانیت ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بشریت جو ہے، یہ بشریت میں حیوانیت ہے۔ چند درجے ہوتے ہیں، تفصیل میں تو زیادہ ہوتے ہیں، میں اختصار سے بتاتا ہوں۔ ایک درجہ ہوتا ہے جماد کا، جمادیات،
یہ جمادیت جو ہوتی ہے، جیسا پتھر ہے، لوہا ہے، جو سوکھی ہوئی لکڑی ہے، پلاسٹک ہے، تانبا ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جماد، ان کا سب سے نچلا درجہ ہے مخلوقات میں، تخلیق میں جو درجہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ سب سے نیچے ہے۔ پھر اور بھی درجے بنتے ہیں تفصیل میں اجمالاً کہہ رہا ہوں۔ اس کے اوپر ایک درجہ آتا ہے حیوانیت کا، ایک درجہ آتا ہے حیوانیت کا، اور یہ حیوانیت انسان کے اندر ہے، جانور پن، حیوانیت مینس جانور پن، یہ انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر رہتا۔ دیکھو آپ، جانور کے اندر خون ہے، آپ کے اندر خون ہے، اس کے اندر گوشت ہے، آپ کے اندر گوشت ہے، اس کو بال ہے، آپ کو بال ہے، اس کو دانت ہے، ہم کو دانت ہے، جی یہ جانور پن ہمارے اندر ہوتا ہے، حیوانیت۔ اور یہ طاقتور رہنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے جسم طاقتور رہنا، بالکل کمزور لاغر، کوئی کام کے نہیں، ضرورت پڑے تو کوئی نہیں کر سکتے، ایسے نہیں رہنا۔ حدیث شریف میں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان، مضبوط مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی ہے کمزور مسلمان کے مقابل میں۔ جس اعتبار سے آپ طاقتور بن سکتے بنو، بڑی اچھی چیز ہے، حضور کو پسند ہے۔ تو یہ حیوانی درجہ بنتا ہے، حیوانی درجہ بھی مضبوط رہے۔ اس کے اوپر ایک درجہ بنتا ہے جس کو بولتے ہیں ملکوتیت، نورانیت ہوتی ہے وہ، یعنی فرشتے کی صفت، جو انسان کی روحانیت ہوتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ حیوانیت چھوٹا اسٹیٹس ہے، اس کے اوپر ایک اسٹیٹس آتا ہے، اس کے اوپر ایک لیول آتا ہے، وہ لیول ہوتا ہے ملکوتیت کا، نورانیت کا، اچھائی کا، بھلائی سوچنا، خیر کا کام کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اپنے معاملات میں صحیح رہنا، جی یہ روحانیت اور نورانیت کا درجہ ہوتا ہے، نورانیت کا درجہ ہوتا ہے۔ اور انسان کے جسم کا طاقتور ہونا یہ اس کے حیوان کے طاقتور ہونے کی علامت ہے، حیوان اور ہونا چاہیے۔ اور انسان کی روحانیت اور انسان کا بردبار ہونا اور حلیم ہونا اور اس کی روحانیت کی یہ بردبار ہونا اس کی روحانیت کے طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ انسان کا روحانی ہونا اس کے نورانیت اور ملکوتیت، فرشتہ صفت طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ پھر یہ جماد بنتا ہے، اس کے اوپر حیوان بنتا ہے، اس کے اوپر ملکوت اور نورانیت بنتی ہے، اس کے اوپر درجہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں انسان۔ ہم کہتے ہیں نا الانسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے اچھا، ساری مخلوقات میں سب سے اچھا مینس فرشتوں سے بھی اچھا نہیں۔ اور کام ہمارے کیسے ہو رہے ہیں؟ کام ہمارے جانور والے کام ہمارے، وہ انسان کے نیچے فرشتہ اور فرشتے کے نیچے حیوانیت، اور حیوانیت کے اندر غصہ اور غصے پر کنٹرول نہیں، یہ جانور بن گیا انسان۔ جب غصے پر کنٹرول نہیں تو پھر جانور بن گیا۔ اور انسان یہ ہے کہ حیوانیت کیونکہ اس کے اندر ہے تو غصہ تو آنا ہے، لیکن غصہ روحانیت پر غالب نہیں ہونا۔ روحانیت غصے کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، روحانیت بردباری اور حلم کا نام ہے۔ غصہ آنا حیوانیت ہے، اور اس حیوانیت کے اوپر ملکوتیت کا جیت جانا، انسان کی روحانیت کا جیت جانا، یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب آپ ہر انسان، ہر نوجوان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر تول کر دیکھ لے کہ روحانیت طاقتور ہے یا حیوانیت طاقتور ہے اندر۔ اگر حیوانیت طاقتور ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر شیطان آپ کو انگلیوں پر نچائے گا، شیطان انگلیوں پر نچائے گا اور زمین میں فساد ہوگا اور نفس متکبر ہو جائے گا۔ اور اگر غصہ آتا ہے، غصہ تو آنا ہے، غصہ جب آتا ہے اور روحانیت اس کو کنٹرول کر لیتی ہے، پھر اس کے ہاتھ پیر کو روک دیتی ہے، اس کے دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے، زبان کو کنٹرول کر لیتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے اور غصہ ختم ہونے کے بعد پھر بات کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے، سوچتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ روحانیت طاقتور ہو گئی اور حیوانیت ہار گئی، جانور پن چلا گیا، جانور پن کمزور پڑ گیا اور نور کی طاقت بڑھ گئی۔ نور کی طاقت اپنے اندر بڑھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم یہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، اس کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں، بڑی بہادری سمجھتے ہیں، اور کوئی گالی دے اور اس کی گالی کا جواب نہیں دیے تو بے عزتی ہو گئی، تو یہ تو نامردی والی بات ہو گئی، بزدلی والی بات ہو گئی، ایسا سوچتے ہیں۔ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اعز اللہ بجہل قط ولا اذل اللہ بحلم قط۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت نہیں دیا۔ جہالت کر دیتے نا، ایک کے دو بول دیے، مار دیے، تھوک دیے، گالی دے دیے، گھور دیے، ڈرا دیے، یہ جہالت چالے، جہالت والے یہ جی، یہ جو دادا گیریاں کر لیتے پھرتے ہیں اور جہالت کی حرکتیں کرتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی شان ہے، یہ بڑی طاقت والی بات ہے۔ آپ کو بتاؤں، اگر مسلمان ہو تو پھر یقین ہو، مسلمان نہیں ہو تو پھر حضور کی بات اپنی جگہ ہے اور اپنا جو سمجھ میں آیا وہی صحیح ہے۔ اگر مسلمان ہے اور ایمان ہے دل کے اندر تو پھر ہم جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے، اور آقا جو فرماتے ہیں وہ صحیح ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما اعز اللہ بجہل قط، کسی جہالت کی وجہ سے، کسی ستانے کی وجہ سے، کسی کو ڈرانے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو عزت نہیں دیا، جہالت کی وجہ سے کبھی کسی کو عزت نہیں دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولا اذل اللہ بحلم قط، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی غصہ پی جانے اور ضبط کر کے خاموش بیٹھ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ غصہ آ گیا اور غصے کو پی گئے، لوگ بولتے ہیں ارے کیا ہے رو چوڑیاں پہن لے کے بیٹھے تھے تم تو، ارے پورے نامردی دکھا دیے نا، وہاں تو کچھ نہیں کر سکے نا، یہ تو باتیں ہوتے لوگوں کے اندر۔ لیکن جو غصہ پی جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ کبھی اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں پھر روکتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ گالی کیوں دے رہا ہے، کیا اس کو غلط فہمی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، وہ کیسے ختم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اس کو ذلت کی گڑھے میں نہیں گرنے، اس کو سنبھالتا ہے، پھر اس کو عزت دیتا ہے، کیونکہ وہ غصے کو کنٹرول اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا۔ پھر ایک بات بتا دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، آج تھوڑا دیر سے بھی کیے، مضمون بہت سارا ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگلے جمعہ میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان الرجل لا یدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہم بولتے ہی رہتے تقریروں میں، صائم کس کو کہتے ہیں؟ صائم کہتے ہیں وہ آدمی جو سال بھر روزہ رکھتا ہے، جسے کہتے ہیں نا نمازی ایک آدھ مرتبہ نماز پڑھ لیا تو اس کو نمازی بولتے، نماز پڑھا بولتے، نمازی نہیں بولتے۔ نمازی بولتے ہیں وہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پورا سال پڑھتے نمازی آدمی ہے، یہی ہے نا۔ اسی طرح کہتے ہیں صائم، روزہ رکھنے والا، صائم اس کو کہتے ہیں جو سال بھر روزہ رکھتا ہے، فرض روزے رمضان کی بھی رکھتا ہے، سنت اور نفل روزے بھی رکھتا ہے، اور سارا سال روزہ رکھتا ہے، صائم الدہر، اس کو صائم کہتے ہیں۔ اور ایک اصطلاح ہے شرع میں کہتے ہیں قائم اللیل، ایک رات جاگ کے عبادت کرنے والے کو قائم اللیل نہیں کہتے ہیں، کبھی کبھی کر لیتے ہیں شبی برات وغیرہ میں، عامت الناس بھی کرتے ہیں، پر اولیاء کا ایک وصف ہوتا ہے، اولیاء میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو پوری رات اللہ کو پکارتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، پوری رات تسبیحوں میں گزرتی ہے، اس کو کہتے ہیں قائم اللیل۔ قائم اللیل اس کو کہتے ہیں سال بھر جو اللہ کی پوری رات عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو درجہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر روزے رکھنے والے کو اور سال بھر پوری رات عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، الصائم القائم کا درجہ جو اولیاء کا درجہ ہوتا ہے، وہ جو درجہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غصے کو کنٹرول کرنے والے، اللہ کی خاطر اپنے غصے کو ضبط کرنے والوں کو جب وہ ضبط کرتے جاتے اور اپنے غصے کو پچھاڑتے جاتے اور اپنے نفس کو توڑتے جاتے اور غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اس کو کنٹرول کرتے جاتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ عطا کر دیتا ہے جو صائم اور قائم کو حاصل ہوتا ہے۔ صائم اور قائم کا درجہ کوئی آسان نہیں ہے، اگر تجربہ کرنا ہو تو 1-2 رات جا کے عبادت کر لو، پتہ چل جائے گا، 2 رات 3 رات بس، زیادہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہے کرنے والے، وہ بزرگ ہے، مگر عام الناس سے میں کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر تجربہ کرنا ہے قائم اللیل کس کو کہتے ہیں اور صائم الدہر، تو 3 رات آپ پوری رات نمازیں پڑھ کے دیکھ لو کیا حال ہوتا اس کے بعد۔ تو اتنا بڑا کام مولا 2-3 رات نہیں، سال کرتے، تب اس کو کہتے ہیں قائم اللیل، سال روزے رکھتے تب اس کو کہتے ہیں صائم الدہر۔ وہ سال روزے رکھ کر رات بھر عبادت کرنے والوں کو جو درجہ ملتا ہے، انسان اپنا غصہ پی جائے اور اس پر قائم رہے، پابند رہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ عطا کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہماری صفت ملکوتیت کو حیوانیت پر غالب کر دے، جی مولا ہم کو اپنے غصوں پر کنٹرول عنایت فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، مولا اپنی مرضی کو ترک کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما،
مولا جو کچھ ہم اچھا سوچتے ہیں اس کو کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور مولا جو برے خیالات ہیں اس سے بچنے کے، اور برے اعمال ہے اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات